نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام دیگر علماء کرام اور میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کو صورت سے سجایا، صورت کو حسن سے سجایا، حسن صورت کو حسن سیرت سے سجایا، حسن سیرت کو عمل سے سجایا، حسن عمل کو اخلاق سے سجایا، اخلاق کو ایمان سے سجایا، ایمان کو حضور کی محبت سے سجایا۔ جناب والا، تاریخ ایک ضروری اور مفید علم ہے۔ اس سے ہم کو دنیا کی تمام نئی اور پرانی قوموں کے حالات معلوم ہوتے ہیں اور ہم ان کی ترقی اور تنزلی کے اسباب سے واقف ہو جاتے ہیں۔ ہم جان جاتے ہیں کہ کس طرح ایک قوم عزت کے آسمان کا ستارہ بن کر چمکی اور دوسری قوم ذلت کے میدان کے گرد بن کر منتشر ہو گئی۔ اس طرح ہمارا تجربہ بڑھتا ہے، ہماری معلومات میں زیادتی ہوتی ہے، اپنی اور اپنی قوم کی زندگی کو بہتر اور شاندار بنا سکتے ہیں۔ جناب والا، انسان کی عادت ہے کہ جب انسان کی زندگی میں کوئی بڑا اور خاص واقعہ پیش آتا ہے تو وہ اسے ہمیشہ یاد رکھتا ہے، بلکہ روزمرہ پیش آنے والے چھوٹے موٹے واقعات کو بھی اس سے نسبت دے کر یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا وہ ایک بڑا واقعہ تھا۔ اب لوگوں نے اس واقعے کی طرف نسبت دے کر کہنا شروع کیا کہ فلاں شخص طوفان نوح سے 100 برس پہلے پیدا ہوا تھا، یا فلاں لڑائی طوفان نوح سے 500 برس بعد ہوئی تھی۔ بس اس طرح چھوٹے موٹے واقعات کو بڑے واقعات کی طرف نسبت دینے سے تاریخ کی بنیاد پڑ گئی اور آہستہ آہستہ بڑے ملکوں اور قوموں کی تاریخ تیار ہوئی۔ جناب والا، یوں تو دنیا میں بہت سے بڑے بڑے واقعات پیش آئے جن کی طرف نسبت دے کر دنیا کی قوموں نے اپنے حالات کو محفوظ رکھا، مگر یہ 3 واقعات خاص طور پر قابل ذکر ہیں جن پر تاریخ کی بنیادیں اٹھی۔ دنیا کی ابتدا ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہجرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا میں انسانی زندگی کی پوری تاریخ باوجود لگاتار اور انتھک کوششوں کے اب تک نہیں معلوم ہو سکی۔ جو کچھ معلوم ہو سکا ہے اس بات کا تھوڑا سا حصہ ہے، اور اس تھوڑے سے حصے میں بھی تحریری صورت میں تقریباً 3000 سال کے واقعات ملتے ہیں۔ جناب والا، انسانی تاریخ کی 2 قسمیں ہیں، تاریخ عام اور تاریخ خاص۔ تاریخ عام تمام دنیا کے مسلمانوں کے حالات بیان کیے جاتے ہیں، اور تاریخ خاص میں کسی خاص قوم یا کسی خاص گروہ یا کسی خاص سلطنت کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں مذہب اسلام کی ابتدا انسان کی پیدائش کے ساتھ ہوئی۔ دنیا میں جس قدر پیغمبر آئے ان سب نے اپنی امت کو اسلام ہی کا پیغام سنایا۔ یہ ضروری ہے کہ خدا کا یہ پیغام دنیا کے ابتدائی زمانے میں اس وقت کی ضرورتوں ہی کے مطابق تھا جب دنیا نے ترقی کی منزل میں قدم رکھا اور اس کی ضرورتوں میں اضافہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو مکمل صورت میں لے کر آئے، اور عام طور پر خدا کے اس مکمل پیغام ہی کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اس لیے تاریخ اسلام سے اس گروہ کی تاریخ کی مراد دی جاتی ہے جس نے خدا کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے اس مکمل پیغام اسلام کو قبول کیا، اور جو آج کل دنیا کے ہر حصے میں تقریباً 70 کروڑ کی تعداد میں پھیلے ہوئے۔ جناب والا، دنیا کی اکثر قوموں کی تاریخ
کہانیوں اور قصوں کی صورت میں ملتی ہے، مگر اسلام کی تاریخ میں یہ بات نہیں ہے۔ مسلمانوں نے شروع ہی سے اپنی تاریخ کو مستند طور پر لکھا ہے اور ہر بات کا حوالہ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں تاریخ اسلام ایک خاص امتیاز رکھتی ہے۔ جناب والا، دنیا کی ابتدا کے متعلق تاریخ کے عالموں میں اختلاف ہے۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے صرف 4000 سال پہلے انسان پیدا ہوئے۔ بعض کا بیان ہے کہ 6000 سال پہلے اور بعض کا خیال ہے کہ لاکھوں سال پہلے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ دنیا کی اس سب سے پرانی بات کے متعلق یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، یہ سب مانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے پرانی قومیں چینی، ہندوستانی اور مصری ہیں، اور یہ دنیا میں آج سے 6000 یا 10,000 سال پہلے سے پائی جاتی تھی۔ جناب والا، دنیا کی ابتدائی زمانے میں انسان بالکل انجان تھا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں پہلے اس نے کھانے پینے اور رہنے سہنے کا سامان کیا، پھر خاندان بنائے، پھر شہر بسائے اور سلطنتیں قائم۔ اس طرح آہستہ آہستہ ترقی کر کے انسان موجودہ تہذیب کی بلند منزل پر پہنچ گیا۔ جناب والا، جب انسان اکٹھے زندگی بسر کرنے لگے تو انہیں اپنے کہنے اور دوسروں کے سننے کے لیے بول چال کی ضرورت پڑی۔ چنانچہ انہوں نے اس مطلب کے لیے کچھ الفاظ مقرر کر لیے۔ یہی زبان کی ابتدا ہے۔ جب تک انسان دنیا میں ایک جگہ رہے، زبان بھی ایک رہے، لیکن جب آبادی بڑھ جانے کی صورت میں مختلف قوموں اور گروہوں میں بٹ گئی تو ان کی زبانیں بھی مختلف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و تابعداری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔